امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین لافتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین امتحان عاشقی رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن آیا پانی پایا تو ہرے تشنا دہن آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پر پہنچی تو کفن یاد آیا رہ گئی دشت میں تنہا جب یتیم فاطمہ کے غم میں
گریاں ہو گئے جب یتیم فاطمہ کے غم میں گریاں ہو گئے مجرئی آنسو ہمارے غلطاں ہو گئے جب یتیم فاطمہ کے غم میں گریاں ہو گئے دولت زہرا لٹائی تو نے یہاں تک اے فلک جابلا میں جا بجا گنجے شہیداں ہو گئے ہر زبان موج سے کہتا ہے یہ اب تک فرار قتل پیاسے دوپہر میں میرے مہمان ہو گئے جا کے جنت میں یہ زہرا سے کہا شبیر نے خوش ہوئی کچھ آپ ہم امت پا قربان ہو گئے اٹھ کے زہرا نے کہا تعظیم کرتی ہے بطول واری اماں آج تم شاہ شہیداں ہو گئے جب تلک زندہ رہے عابد یہی افسوس تھا سب ہوئے قربان شہ پر ہم نہ قربان ہو گئے گود خالی دیکھ کر بانوں سے سغرا نے کہا کیا جدا پردیس میں اصغر بھی اماں ہو گئے
عجب یتیم میں فاطمہ کے جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پا قافلہ گیا، پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا، جناب رسالت پناہ کا، خاک رہی تھی حالتا یہ بارگاہ کا، بھائی تیرے رفیق نہ وہ نور عین تھے، دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین تھے، دیوڑی وہ صبح تک تھے، دو رستہ جہاں سوا، خادم وہاں تھا کوئی نہ کوئی رفیق یا بولو، وہ دوپہر کی تپش اور وہ غبار، پردہ ہوا سے سر کو پٹکتا تھا بار بار، آفت تھی بے کسی تھی، مصیبت تھی، بے فوج بادشاہ تھا، دیوڑی اداس تھی، فرماتے تھے کہ وہاں یہ تاخیر اجل اکبر کے بعد کون سا تھا زیست کا محل، اب مجھ کو ایک برس کے برابر ہے ایک پل، موت آئے اب یہ ہے شجر زندگی کا پل، ایک جان چھری گلوں پر جو چلتی تو خوب تھا، یہ جان ان کے ساتھ نکلتی تو خوب تھا، ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے، سر پیٹنے کو بہانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا دام اٹھانے کو رہ گئے، پیری میں ٹھوکرے کھانے کو رہ گئے، بیٹا کہاں خبر جو دم التقا لے، اتنا نہیں کوئی
संभाले नागा सुवे लाशे पिसर जा पड़ी नजर चिल्लाए दिल को थाम के सुल्तान बेरुबर सोते हो क्या धरे हुए रुखसार खाक पर अकबर उठो के घोड़े से गिरता है अपदर भूले पदर को नींद में कुर्बाना के आओ नमाज़े असर पढ़ो साथ बाप के कहता था फौज से पिसरे सादे बशिया लोग लो हुसैन को सब मिल के एक बार पढ़ते परे सवारों के लेकर रिसालदार दो गोल बांधे आए कमादार 10,000 तीर अफगानों में तेगों में भालों में घिर गए बेकस हुसैन बर्चियों वालों में गिर गए गिरते हैं आपको संभाले कोई नहीं सीने से कौन तीर निकाले कोई नहीं सब मर चुके हैं चाहने वाले कोई नहीं बेजा पड़े हैं गोते पाले कोई नहीं बेकस है आप जोर सिपाहे उदू का है मुँह जिसका देखते हैं वो प्यासा लहू का है फिजा ने जाके खेमे में राडों को दी खबर हाय हाय मेरे खुजादे का कटता है तन से सर बिस्तर से उठ के गिर पड़े सजानो खेमे से निकली बीबियां बच्चों को छोड़कर हिलता था अर्श हजरते ज़ैनब के बैन से गिर गिर के दौड़ती थी के मिलूं हुसैन से गिर गिर के दौड़ती थी के मिलूं हुसैन से चिल्लाती थी अरे मेरा भाई है किस तरफ लूटी हुई अली की कमाई है किस तरफ दरिया किधर है खून का तराई है किस तरफ सोने की जा हुसैन ने पाई है किस तरफ रास्ता दे
فلک کی ستائی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں شہ کے کرانے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برے نہ پا دیکھا بہن نے کٹتے ہوئے بھائی کا گلا آنکھوں پہ ہاتھ رکھے گری بلتے مرتضی غم سے گلے جب پھٹ گیا زہرا کی جائی کا اٹھی تو دیکھا نیزے پا سر اپنے بھائی کا غم سے گلے جب پھٹ گیا زہرا کی جائی کا اٹھی تو دیکھا نیزے پا سر اپنے بھائی کا ماں سے کہتی تھی سکینہ میرے بابا نہ رہے ماں سے کہتی تھی سکینہ میرے بابا نہ رہے راستہ دیکھوں میں کس کا میرے بابا نہ رہے ماں سے کہتی تھی سکینہ میرے بابا نہ رہے جس طرح چاہے ستائے مجھے دنیا والے جس طرح چاہے ستائے مجھے دنیا والے اب زمانے سے گلا کیا میرے بابا نہ رہے ماں سے کہتی تھی سکینہ میرے بابا نہ رہے دیکھ کر اڑتے پرندوں کو سکینہ نے کہا دیکھ کر اڑتے پرندوں کو سکینہ نے کہا جا کے صغرا سے یہ کہنا میرے بابا نہ رہے ماں سے کہتی تھی سکینہ میرے بابا نہ رہے سوچئے پھول سے چہرے پہ تماشا
तमाचों के निशान, सोचिए फूल से चेहरे पे तमाचों के निशान, और फिर उस पे ये कहना मेरे बाबा ना रहे। माँ से कहती थी सकीना मेरे बाबा ना रहे। अब तो आ जाओ मेरे चाहने वाले अम्मू, अब तो आ जाओ मेरे चाहने वाले अम्मू, अब ज़रूरत है ज़्यादा मेरे बाबा ना रहे। माँ से कहती थी सकीना मेरे बाबा ना रहे। रास्ता देखूं मैं किसका मेरे बाबा ना रहे। माँ से कहती थी सकीना मेरे बाबा ना रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमुन नबीन व शफीउल मुज़नबीन व अबुल क़ासिम मुहम्मद मोहम्मद मोहम्मद वालिह तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु फ़ी तबारिका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलहुल हक़, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। परवरदिगार आलम अपने कलामे बलागती मुबीन की तारीफ़ व तौसीफ़ करते हुए और उसकी अज़मत बयान करते हुए इस तरीक़े से इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही इस ज़िक्र को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। देखिए, जो लोग कुरान को मुसलसल पढ़ा करते हैं,
جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات جن کی رگوں پہ میں اتری ہوئی ہیں، انہوں نے بارہا اس بات پر غور کیا ہوگا کہ جب انہوں نے قرآن کو کھولا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ یہ کلام کیا کلام ہے، یہ تو حمد باری تعالیٰ ہے، یہ تو خالق کائنات کی ایک حمد بیان کی گئی ہے۔ جگہ جگہ اس کی رحمانیت کا تذکرہ، جگہ جگہ اس کی رحیمیت کے تذکرے، کہیں وہ مالک یوم الدین ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی یہ ہے کہ وہ اس کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے، اور کہیں وہ حی ہے، کہیں وہ قیوم ہے، کہیں وہ ستار العیوب ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا، اب جو قرآن کو ہم نے بند کیا اور پھر قرآن کو کھولا تو بے ساختہ دل نے پکار کر کہا کہ نہیں، یہ حمد باری تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ یہ تو نعت رسول مقبول ہے، یہ تو اس کے حبیب کی شان بیان کی گئی ہے۔ قرآن کو پڑھنا شروع کیا، کہیں ان کے اخلاق حسنہ کے تذکرے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہیں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عظیم، آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ کہیں وہ بشیر ہیں، کہیں پر وہ نذیر ہیں، اور کہیں وہ صاحب معراج ہے۔ آپ نے قرآن کو بند کیا، اور اب جو آپ نے قرآن کو کھولا تو قرآن کا ایک نیا رنگ آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ آپ نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور آپ نے کہا نہیں، نہ یہ حمد باری تعالیٰ ہے، نہ یہ نعت رسول مقبول ہے، بلکہ یہ تو اہل بیت کی شان میں ایک قدرت کا قصیدہ ہے، یہ تو اہل بیت کی شان بیان کی گئی ہے۔ کہیں حلطہ کا تذکرہ ہے، کہیں انما کی باتیں ہیں، کہیں شب ہجرت کا تذکرہ ہے، کہیں ان کی سخاوت کے تذکرے ہیں، تو کہیں ان کے گھوڑے کے قدموں کی قسم کھائی گئی ہے۔ ہم نے کہا یہ قرآن اہل بیت کی ایک شان بیان کی گئی ہے، اور اب ہم نے پھر قرآن کو بند کیا، اور اب جو ہم نے قرآن کو کھول کر پڑھنا شروع کیا تو اب ہمارا نظریہ ہی بدل گیا، اور بے ساختہ دل نے پکار کر کہا کہ نہ تو یہ حمد باری تعالیٰ ہے، نہ یہ نعت رسول مقبول ہے، نہ یہ اہل بیت کی شان میں قصیدہ ہے، بلکہ یہ تو عارض قدرت پر ٹپکتا ہوا ایک آنسو ہے۔ یہ تو حسین اور اصحاب حسین کے لیے خراج عقیدت ہے جو قدرت نے پیش کیا ہے۔ کہیں فجر کا تذکرہ جو 10 راتوں کے بعد نمودار ہوئی، وہ صبح کہ جو 9 راتیں گزرنے کے بعد 10ویں صبح ہے، تو کہیں عصر کا چرچا کہ جب خالق کائنات نے پکار کر کہا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، الا ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے آپس میں حق بات کی تاکید کی اور صبر کی تلقین کرتے گئے۔ اور کہیں پر خالق کائنات کہہ رہا ہے پکار کے کہ یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک اپنے رب کی طرف پلٹا، اس شان سے کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ اب آپ نے قرآن کو بند کیا اور آپ پکار اٹھے کہ بے شک یہ قرآن لا ریب ہے۔ آپ پکار اٹھے کہ بے شک یہ قرآن سچا ہے، اور اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے
کہ اگر ایک جھوٹا بھی اٹھا کر قسم کھا لیتا ہے تو اس کو سچا مان لیا جاتا ہے۔ یہ قرآن اتنا پاک اور پاکیزہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف صاحبان طہارت مس کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا پاک اور پاکیزہ قرآن ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جب تخاطب کرتا ہے تو کسی ایک قوم سے نہیں کرتا، کسی ایک قبیلے سے نہیں کرتا، کسی ایک زمانے سے نہیں کرتا، بلکہ تمام عالم انسانیت کو پکار کر اس کے چیلنج بھی عالم انسانیت کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ، اگر تمہیں قرآن پر کوئی شک ہے تو جاؤ اس کے مقابلے پر ایک چھوٹا سا سورہ بنا کر لے کر آ جاؤ۔ عالم انسانیت کی قدرت کا ایک چیلنج ہے۔ یہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل کہہ دو، خالق کس سے کہہ رہا ہے کہہ دو؟ اپنے حبیب سے، کائنات کے رسول سے۔ کیا کہہ دو کہ کیا علم حاصل کرنے والے اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قدرت پکار کر کہہ رہی ہے کہ علم حاصل کرنے والوں کا مرتبہ اور جاہلوں کا مرتبہ ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ قرآن کریم کے بہت سے سورے ایسے ہیں اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو لفظ قل سے شروع ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پھر ارشاد ہوا قل نا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اور پھر ارشاد ہوا کہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے رسول لوگوں سے کہہ دو، لوگوں سے پوچھ لو کہ کیا علم حاصل کرنے والے اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جاہلوں کا مرتبہ عالموں کے ساتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ان کا تذکرہ کبھی عالموں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ قل کا مطلب ہے کہہ دو۔ خالق اپنے حبیب سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو۔ جب خالق نے کہا کہہ دو تو حبیب پر کہنا واجب ہو گیا، اور جب حبیب پر کہنا واجب ہو گیا تو امت پر اس کا عمل کرنا کتنا زیادہ واجب ہو گیا۔ دیکھیں، کارخانے قدرت میں کبھی دو چیزیں ہرگز ہرگز برابر نہیں ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا نہیں برابر اندھیرا اور اجالا، نہیں برابر زندہ اور مردہ، نہیں برابر بینا اور نابینا، نہیں برابر سایہ اور اندھیرا۔ کارخانے قدرت میں دو چیزیں ہرگز برابر نہیں۔ اب نہیں برابر ہیں عالم اور جاہل۔ میں آپ کی خدمت میں مرتبوں کو پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کس کا مرتبہ کس سے زیادہ بلند ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، بشر کو چاہیے کہ وہ مومن کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، بشر کو چاہیے کہ وہ مومن کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور مومن کو چاہیے کہ متقی کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور متقی کو چاہیے کہ وہ مجتہد کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور مجتہد کو چاہیے کہ وہ محدث کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور محدث کو چاہیے کہ وہ اوتار کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور اوتار کو چاہیے کہ وہ ابدال کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور ابدال کو چاہیے کہ وہ غوث کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور غوث کو چاہیے کہ وہ غوث اعظم کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور غوث اعظم کو چاہیے کہ وہ صحابی کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور صحابی کو چاہیے
کہ وہ نبی کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور نبی کو چاہیے کہ وہ رسول کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور رسول کو چاہیے کہ وہ اولو العزم کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اور اولو العزم کو چاہیے کہ وہ شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صاحب خلق عظیم، نقش اول، روح اول، زبان اول، بیان اول، حسن اول، حصے اول، عدد اول، قرآن، فرقان، یاسین، طٰہٰ، بشیر، نذیر، صاحب معراج، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب پھر آیت کی طرف پلٹ کر آئیے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کارخانہ قدرت میں عالم اور جاہل کا مرتبہ ہرگز برابر نہیں۔ میں نے آج جس عنوان کو منتخب کیا وہ علم اور اسلام ہے۔ اسلام امن کا مذہب، آشتی کا مذہب، اسلام دین حنیف، اسلام ایک سیدھا اور سچا دین، مولائے کائنات، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو انسانوں کی 4 اقسام ہیں، انسانوں کے علم کے لحاظ سے 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جو علم نہیں رکھتے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ یہ طالب علم ہیں، یہ علم کی پیاس بجھانے والے ہیں، یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے علم کی پیاس کو بجھا دو۔ سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ کہ جو نہیں جانتے، جن کے پاس علم نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے تمام افراد وہی ہیں کہ جو نہیں جانتے، اس لیے کہ کائنات میں کتنے علوم ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہر شے کا علم رکھتے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی کسی ایک علم کا ماہر تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر علم کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو علم کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں، ان کے علم کی پیاس کو بجھا دو۔ اور خود حدیث رسول ہے کہ علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک۔ انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی علم کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اے انسان دیکھ، تیرے اندر تو خود ایک عالم پوشیدہ ہے، اس کائنات کو دیکھ۔ پروردگار عالم نے پوری کائنات کی تسخیر کر دی تیرے لیے، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ کائنات میں اللہ نے تیرے لیے مسخر کر دیا، اب تجھ کو چاہیے کہ تو اس کا علم حاصل کر لے۔ اچھا، دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، لیکن اس بات سے غافل ہیں کہ ان کے پاس علم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سکھا دو، جن کو جگا دو، جن کو سمجھا دو، جن کی آنکھوں کو کھول دو، جن کو یہ باور کرا دو کہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اے انسان، ایک عالم اصغر تیرے اندر پوشیدہ ہے، تو غافل ہے اس بات سے کہ اللہ نے تجھے کتنی نعمتوں سے نواز دیا، اور تو اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھتا ہے، اتنا کمتر سمجھتا ہے کہ اپنے سے کمتر چیزوں کے آگے سر کو جھکائے ہوئے کوئی ستاروں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی چاند کی عبادتیں کر رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غافل ہیں یہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے،
جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. یہ سارا جہان پروردگار عالم نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اور جو انسان غفلت سے جاگ جاتا ہے، جس کی آنکھیں غفلت سے کھل جاتی ہیں، تو پھر اس کا سر اپنے سے کمتر چیزوں کے آگے جھکا نہیں کرتا، بلکہ وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کبھی ستاروں پر کمندیں ڈال لیتا ہے، کبھی شمسی توانائی کو مسخر کر لیتا ہے، کبھی چاند پر اپنے قدموں کو جما دیتا ہے، کبھی لا علاج بیماریوں کے علاج دریافت کر لیا کرتا ہے. تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو علم نہیں رکھتے اور اس بات سے بھی غافل ہیں کہ وہ علم نہیں رکھتے. یہ جہلا ہیں، یہ جہلا ہیں. ان کو اپنے آپ سے دور ہٹا دو، ان کو خود سے دور کر دو. آپ نے اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں دیکھا ہوگا کہ انسانوں کی کثیر تعداد ان کی ہے کہ جن کے پاس علم بھی نہیں ہے اور وہ اس بات سے بھی غافل ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن طب پر مشورے دیتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت سے لوگ سیاستدان نہیں ہیں لیکن وہ سیاست میں مشورے دیتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت سے لوگ گھریلو معاملات کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو مشورے دیتے ہوئے نظر آئیں گے. کہا ان کو اپنے سے دور ہٹا دو، ان کو خود سے دور کر دو، یہ جاہل ہیں. اب چوتھی قسم انسانوں کی کون سی ہے؟ یہ اعلیٰ ترین قسم ہے انسانوں کی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم بھی رکھتے ہیں، جن کے پاس علم بھی ہے اور اس بات سے بھی واقف ہیں کہ وہ علم رکھتے ہیں، وہ علم لدنی کے وارث ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اتباع کرنا تمہارا فرض ہے. ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کو اپنا قائد بنا لو، ان کو اپنا رہنما بنا لو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اہل الذکر، یہ اہل ذکر ہیں. دیکھیں اللہ کے یہاں لفظوں کی کمی نہیں ہے. خالق کہہ دیتا اہل علم، انہیں اہل ذکر کیوں کہا؟ اہل علم میں اور اہل ذکر میں بڑا فرق ہے. اہل علم کون ہوتے ہیں؟ اہل علم وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں آنے کے بعد علم حاصل کرتے ہیں. اہل علم وہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا کے استادوں کی ضرورت پڑتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے. لیکن اہل ذکر وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو خالق یہاں سے براہ راست علم لے کر آتے ہیں. ان کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ راسخون فی العلم ہوتے ہیں. ان کا علم اتنا ہے کہ ان سے کسی شے کے بارے میں پوچھ لو. ممبر سلونی پر کہتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. یہ اگر سورہ حمد کی تفسیر بیان کرنا شروع کریں گے تو سپیدہ سحر نمودار ہو جائے گا، اور کہہ دیں گے کہ اگر رات اور طولانی ہوتی تو میں پھر بھی بیان کرتا رہتا. یہاں تک کہ صرف سورہ حمد کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو میں بار کر دیتا. آگاہ رہو کہ جو کچھ پوری کائنات میں ہے وہ تمام کا تمام قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ تمام کا تمام سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ نقطہ بائے بسم اللہ میں ہے سمجھ لو کہ میں وہی نقطہ ہوں. فرزند رسول بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ کا دربار. ایک ہندی طبیب اپنا علم بیان کر رہا ہے، اپنی قابلیت بیان کر رہا ہے. قابلیت بیان کرتے کرتے اس نے فرزند رسول کی جانب نگاہ کی اور کہا کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا. یہ علم کا اعتماد ہے. کہا میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا. کہا کہ پھر میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ کہا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو. کہا یہ بتائیے کہ طب کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا طب کی بنیاد 3 چیزوں کے اوپر ہے. جب انسان بیمار ہو تو گرم کا علاج سرد سے کرنا چاہیے، سرد کا علاج گرم سے کرنا چاہیے.
انسان جس علاقے میں رہتا ہے وہ اس کے مزاج کے مطابق ہو جاتا ہے، اس لیے وہی جگہ انسان کے لیے مناسب ہے جہاں اس نے اپنی زندگی کو گزارا ہو۔ معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ کہا آپ نے تو اصل طب کو بیان کر دیا۔ کہا کہ اچھا اب میں تجھ سے کچھ سوال پوچھوں، میں تجھ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ پوچھئے۔ کہا پروردگار عالم نے انسانی جسم کی یہ ساخت کیوں رکھی؟ ذرا مجھ کو بتا دے، ذرا مجھ کو بتا دے کہ کھوپڑی سخت کیوں ہے؟ انسانی کھوپڑی سخت کیوں ہے؟ انسانی پیشانی پر اللہ نے لکیریں کیوں بنائی ہیں؟ آنکھیں دو کیوں بنائی ہیں؟ بھویں آنکھوں کے اوپر کیوں بنائی ہیں؟ ناک دونوں آنکھوں کے بیچ میں کیوں بنائی ہے؟ ناک کے سوراخ نیچے کی جانب کیوں بنائے ہیں؟ ہونٹ دو کیوں بنائے ہیں؟ آگے کے دانت پھیلے ہوئے کیوں ہیں؟ پیچھے کے دانت چپٹے کیوں ہیں؟ ان دونوں دانتوں کے بیچ میں پتلے دانت کیوں ہیں؟ دل کی شکل سنوبری کیوں ہے، یعنی اوپر سے چوڑا اور نیچے سے پتلا؟ پھیپڑے دو کیوں بنائے گئے ہیں؟ جگر کی شکل مہذب کیوں ہے؟ ہتھیلیاں بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ بال اور ناخون بے جان کیوں ہیں؟ چلتے چلتے گھٹنے آگے کی طرف کیوں نکلتے ہیں؟ جب انسان چلتا ہے تو انسان کے تلوے اللہ نے خالی کیوں رکھے ہیں؟ بس بے ساختہ پریشان ہو کر پکار اٹھا، ہندی طبی پکار اٹھا کہ نہیں میں نہیں جانتا، میں ان سوالوں کے جوابات نہیں جانتا۔ کہا کہ اچھا تو نہیں جانتا تو میں تجھے بتا دیتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ اللہ نے کھوپڑی کو سخت اس لیے رکھا اور اس کے اوپر بال اس لیے رکھے کہ سورج کی تیز روشنی سے، سورج کی تمازت سے، تپش سے کہیں کھوپڑی چٹک نہ جاتی۔ بال اس لیے بنائے کہ اس میں چکنائی اور تیل ڈال کر اس کو نرم کیا جا سکے اور دماغی رطوبتیں اندر اتر سکیں تاکہ دماغ کو ٹھنڈک پہنچ سکے۔ ماتھے پر اللہ نے لکیریں اس لیے بنا دیں کہ جب بارش ہوتی ہے اور پانی گرتا ہے تو پانی کہاں جمع ہوتا ہے؟ گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے نا۔ بس اسی طرح پروردگار عالم نے ماتھے کے اوپر لکیریں انسان کی رکھ دیں تاکہ جب پسینہ آ جائے تو پوچھ کر پھینکا جا سکے۔ اچھا دو بھویں پروردگار عالم نے اس لیے بنائی ہیں کہ روشنی برابر کی مقدار میں آنکھوں میں جا سکے۔ آنکھیں بیضوی اس لیے بنائی ہیں کہ آنکھوں میں سرما ڈالا جا سکے۔ ناک بیچ میں اس لیے بنائی کہ روشنی کی برابر مقدار آنکھوں کے اندر جا سکے۔ ناک کے سوراخ اس لیے نیچے بنائے کہ دماغی رطوبتیں ناک کے ذریعے سے نکل سکیں۔ ہونٹ اس لیے دو بنائے کہ غذا کی گرفت ہو سکے۔ دانتوں کی شیپ اس لیے ایسی بنائی کہ آگے کے دانت کاٹنے کے لیے ہیں، پیچھے کے دانت پیسنے کے لیے ہیں۔ بیچ میں دانتوں کے پلر رکھے گئے ہیں۔ چلتے ہوئے گھٹنے آگے اس لیے نکلتے ہیں کہ چلتے چلتے انسان گر نہ پڑے۔ بال اور ناخون اس لیے بے جان بنائے گئے ہیں کہ ان کا بڑھنا برا معلوم ہوتا ہے، ان کو کاٹا جائے تو تکلیف نہ ہو۔ ہتھیلیاں بالوں سے اس لیے خالی بنائی گئیں کہ چیز کی نرمی اور سختی اور اس کی تمازت کو محسوس کیا جا سکے۔ چلتے ہوئے انسان کے تلوے اس لیے خالی رکھے گئے کہ تمام بدن کا بوجھ جسم کا پڑ نہ سکے، پیروں کے اوپر انسان چلتے چلتے گر نہ جائے۔ بس بے ساختہ آگے بڑھا، ہندی طبیب آگے بڑھا، مولا کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے اور بے ساختہ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ صلی اللہ محمد۔ اسلام دین فطرت، آپ اسلام کا کوئی عمل بھی دیکھ لیں آپ کو فطرت سے دور نظر نہیں آئے گا۔ اصول دین دیکھ لیجئے، فروع دین دیکھ لیجئے، کوئی عمل بھی ایسا نہیں کہ جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ خالق نے اپنی اطاعت میں انسان کی خوشی کو رکھ دیا۔ میں آپ کو صرف ایک نماز کی مثال دوں۔ فروع دین کا سب سے پہلا عمل
قرآن ہے. انسان کے باطن کو ظاہر کرنے کا سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اصول کیا ہے؟ اللہ نے کچھ اصول مرتب کر دیے جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے، اور کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں. وہ فروع دین ہے. نماز سب سے پہلا عمل ہے خدا تک پہنچنے کا. طاعت کی سلطنت کے لیے تاج ہے نماز. لکھا ہے اہل دین کی معراج ہے نماز. یہ ہے ستون دین، اگر ہو گئی قبول، برکت سے اس کی ہوئے گی سب بندگی قبول. میرا رسول حبیب خدا، رحمت اللہ عالمین، صاحب خلق عظیم، صاحب لولاک، وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے امت کو صرف اور صرف دیا ہی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ نے اپنے حبیب کو بہت ساری چیزیں عطا کی جو ہر نبی کو عطا کی تھی، لیکن 2 کمالات ایسے ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں کیے، صرف اور صرف ہمارے رسول کو عطا کیے. ایک صاحب معراج بنایا اور ایک اپنا حبیب قرار دیا. رسول وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ دونوں چیزیں بھی، یہ دونوں ٹائٹل بھی امت کو عطا کر دیے. کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. صاحب معراج بنایا تھا نا پروردگار عالم نے اپنے رسول کو. کہا الصلاۃ معراج المومن، کہ جو نماز کو صحیح طور سے انجام دے گا تو وہ معراج پر پہنچ جائے گا. کسی نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کہا ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے عرصے کو دیکھ. اگر تیرے اعمال، تیرے افعال، تیرا کردار، تیری سوچ میں تبدیلی آئی ہے تو سمجھ لے تیری نماز قبول ہو گئی. اور اگر نہیں تبدیلی آئی تو سمجھ لو کہ یہ عبادت نہیں ہے بلکہ محض عادت ہے. اور دوسری چیز رسول کو کیا پروردگار عالم نے عطا کی؟ اپنا حبیب قرار دیا. دیکھیں خلیل اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے. خلیل وہ ہوتا ہے کہ جو قربانی دینے کے بعد آسمان کی جانب نگاہ کرے اور کہے مالک اب تو مجھ سے راضی ہے، مالک تو مجھ سے راضی ہے. لیکن حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے خالق خود کہے وَلَا سَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، اے میرے حبیب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے. رسول فتح مکہ ہوا، مکے میں داخل ہوئے، فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے. آج بھی عربوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو یہ بہترین لباس پہنتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں اور قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والے کے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں. رسول جب مکے میں داخل ہوئے تو عرب کے بڑے بڑے سردار بہترین لباس پہن کر قطار لگا کر کھڑے ہو گئے. سب سے آخر میں قطار میں ایک لوہار تھا. دل تو اس کا بڑا خوبصورت تھا مگر ہاتھ لوہے کی چوٹوں سے بدنما ہو چکے تھے. دل چاہتا تھا کہ میں بھی رسول کے ہاتھوں کے بوسے لوں مگر اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیکھ کر شرما رہا تھا. رسول اس قطار کے سامنے سے گزرتے جا رہے ہیں اور سردار رسول کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور بوسے لیتے ہیں اور یہ لوہار بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے. ایسے میں رسول اس تک پہنچے. اس سے پہلے کہ یہ کوئی عمل کرتا رسول نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور چوم لیا. رسول نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا. سردار بگڑ گئے کہ یہ کیا، ایک غریب لوہار کے ہاتھوں کو چوم لیا. کہا محنتی اللہ کا دوست ہے، یہ حبیب خدا ہے جو محنت کر رہا ہے، یہ محنتی کے ہاتھ ہے. دونوں رتبے دے دیے میرے رسول نے اپنی امت کو. اب آپ ذرا نماز کے مرحلے پر آئیں. جب آپ نماز کا ارادہ کرتی ہیں آپ نیت کیا کرتی ہیں؟ قربتاً الی اللہ، میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں. اپنی نیت کو ہمیشہ بلند رکھیے.
اب آپ نے وضو کا ارادہ کیا, ہاتھوں کو دھو لیا. دیکھیں سائنس آج کہتی ہے کہ انفیکشن ہو جاتا ہے اگر ہاتھ نہیں دھلیں گے. آپ گندے ہاتھ دوسرے سے ملا لیں گے, آپ کا انفیکشن دوسرے کو پہنچ جائے گا, دوسرے کا انفیکشن آپ کو پہنچ جائے گا. اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ جب وضو کرو تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو. آپ نے ہاتھوں کو دھویا مگر نیت کو بلند رکھا, اور نیت کو بلند رکھ کے آپ نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ مالک یہ ہاتھ کسی پر اٹھیں گے نہیں, یہ ہاتھ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, یہ ہاتھ یہ انگلیاں کسی کو پوائنٹ نہیں کریں گی. اب آپ نے کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا. جب آپ نے منہ میں پانی ڈالا مقصد کیا ہے؟ منہ کو صاف کر دینا ہے, لیکن نیت پھر آپ نے بلند رکھ لی, پروردگار آج تک جو بھی ہوا سو ہوا, آج کے بعد نہ کسی کی غیبت کریں گے, نہ کسی کی برائی کریں گے, نہ اس زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے. اب ناک میں پانی ڈالا, ناک میں پانی ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ صفائی ہو جائے نا ناک کی. لیکن آپ نے کہا مالک بوئے معرفت الہی سے میں دور ہو گیا تھا, میں چاہتا ہوں اپنی قربت کی مہک سے پھر مجھے آشنا کر دے. اب چہرے پر پانی ڈالا, یہ چہرہ اس قابل بنا دے کہ روز قیامت تیرے حضور حاضر ہو سکوں, شرمندگی سے میرا چہرہ جھکا ہوا نہ ہو, یہ چہرہ روشن کر دے. اب آپ نے ہاتھوں پر پانی ڈالا. دیکھیں ہاتھ بظاہر دونوں برابر ہیں, لیکن میں نے کہا کارخانہ قدرت میں دو چیزیں ہرگز برابر نہیں ہیں. دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے افضل ہے, اس لیے دائیں ہاتھ پر پہلے پانی ڈالیں, بائیں ہاتھ پر بعد میں پانی ڈالیں. اچھا پانی کی فطرت کیا ہے؟ پانی کی فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ اونچائی سے نیچائی کی طرف جاتا ہے. فطرت کے تقاضوں کو محلوظ خاطر رکھیے. دائیں ہاتھ پر اوپر سے نیچے کی طرف پانی ڈالیں, پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈالیں, اور مقصد دل میں رکھیں کہ یہ ہاتھ ظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے بلند ہوگا, یہ ہاتھ مظلوم کے اعانت کے لیے بلند ہوگا, یہ ہاتھ حق اور سچائی کے لیے بلند ہوگا. اس کے بعد سر کا مسح کیا, اور جہاں بال اگنے کی جگہ ہے وہاں تک رک گیا کہ دوسروں کی حدود میں بغیر اجازت داخل نہ ہوں. دن میں 5 مرتبہ جب آپ وضو کریں گے اور اپنے ذہن میں یہ خیال کو لائیں گے کہ دوسروں کی حدود میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا, تو اب ذہن اس طرف مائل رہے گا کہ نہ پانی غصبی ہو, نہ جگہ غصبی ہو, نہ میں کسی کی چیز پر ناجائز قبضہ کروں. سر کے مسح کے فوراً بعد اب پیروں کا مسح کیا. پیروں کا مسح کرتے وقت پیر رکھے ایک سخت جگہ پر. اللہ کو ہلتے ہوئے قدم پسند نہیں ہے, نہ میدان جہاد میں پسند ہے, نہ حالت نماز میں پسند ہے. اب آپ نماز کی منزل پر آئے اور آپ نے نیت باندھ لی, قربتاً اللہ, اللہ کی قربت کے لیے میں نماز ادا کر رہی ہوں. اب حالت نماز میں نیت باندھ کر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے. جب سیدھے کھڑے ہوئے تو جان لیں آپ کے نروس سسٹم کو اس سے فائدہ پہنچے گا, آپ کے دماغ کو اس سے راحت ملے گی. اب رکوع میں چلے گئے, 90 ڈگری کا اینگل بن گیا. جب 90 ڈگری کا اینگل بن گیا تو سارے بدن کا خون آپ کے دل کی جانب چلا گیا. پہلے نروس سسٹم کو طاقت ملی تھی, اب آپ کے دل کے اندر قوت اور طاقت پہنچنا شروع ہو گئی. اب آپ حالت سجدہ میں چلے گئے, آپ نے سجدے میں سر کو رکھ دیا. آج پیتھولوجی یہ کہہ رہی ہے کہ جب انسان اس پوزیشن میں آ جاتا ہے, جیسے ہمارے یہاں اس کو سجدہ کہا جاتا ہے, سیمی سرکولر پوزیشن بن جاتی ہے. سیمی سرکولر کو سیمی سرکولر سے ملا دیا, ایک سرکل بن گیا. سجدے کی حالت میں انسان آ گیا. جب سجدے کی حالت میں انسان آ گیا, سارے بدن کا خون سر کی جانب چلا گیا. سارے بدن کا خون اب سر کی جانب چلا گیا. اچھا سر کیا ہے؟ سر کے اندر ہے ساری قوتیں. سر کے اندر ہے سوچنے کی قوت, سر کے اندر ہے بولنے کی قوت, سر کے اندر ہے فیصلہ کرنے کی قوت,
سر کے اندر ہے سونگنے کی قوت. ساری قوتوں کو سمیٹ کر انسان نے سجدے میں اپنے سر کو رکھ دیا. مالک تیری بارگاہ میں جو میرے بدن کی سب سے بلند شے تھی وہ میں نے رکھ دی ہے اور میں تیرے حضور سجدہ کر رہا ہوں. پیتھولوجی کے ڈاکٹرز نے کہا کہ جب انسان ٹینشن کی حالت میں ہو تو اس پوزیشن میں آ جائے جس کو اسلام نے سجدے کا نام دیا. دماغ سے ایک ایسا فلوئڈ نکلتا ہے کہ جو ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے ذہنی سکون کا ذریعہ بتا دیا. جب پریشانی کے عالم میں ہو، جب مصیبت کے عالم میں ہو، جب دکھ کے عالم میں ہو، جب زمانہ تمہیں اپنا دشمن نظر آئے تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ، تمہارے دماغ کو سکون مل جائے گا. اب آپ تشہد کی پوزیشن میں آ گئے. جب آپ تشہد کی پوزیشن میں آئے تو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو تقویت مل گئی، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم نے سے طاقت پالی اور آخر میں آپ نے سجدہ شکر ادا کر دیا. اور سجدہ شکر اس طریقے سے ادا کیا کہ سینے کو زمین سے ملا دیا. جب سینے کو زمین سے ملا دیا تو دونوں پھیپھڑوں کے اندر ہوا جانا شروع ہو گئی. اور جتنا زیادہ آپ نے ذکر سجدہ کیا اتنی ہی زیادہ آپ کے پھیپھڑوں کے اندر ہوا گئی، آپ کے پھیپھڑوں کو طاقت ملنا شروع ہو گئی. میں نے کہا کہ اسلام وہ دین ہے جو دین فطرت ہے. اسلام وہ دین ہے جو فطرت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. اور جب دعا کی منزل پر آئے تو دعا کی منزل پر آنے کے بعد بے ساختہ ہاتھوں کو جب اٹھا لیا، قدرت نے کہا ہمیشہ مانگو تو اپنے رب سے مانگو، ہمیشہ مانگو تو اپنے پروردگار سے مانگو. اور کیا طریقہ ہو، کیا شان ہو مانگنے کی کہ مالک تو لوگوں کے دل میری طرف مائل کر دے. لوگوں کے ذریعے سے خدا تک نہ پہنچو بلکہ خدا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچو. مالک تو لوگوں کے دل میری طرف مائل کر دے. بھئی کسی کو اگر درخواست دی ہے نا جاب کرنے کی، بھول جائے گا دوسرا فائل رکھ کے، نہیں یاد رہے گا، ذہن میں نہیں رہا، بھول گئے، بات کرنا نہیں یاد رہی. جب آپ خدا سے درخواست کریں گے کہ مالک لوگوں کے دل میری طرف مائل کر دے تو اب بے ساختہ اس کو آپ کا خیال آئے گا. تو جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اور پھر خیال رہے کہ تمہارا خدا رحمان و رحیم ہے. کبھی اللہ سے ڈرنا مت، کبھی اللہ سے خوف مت کھانا. اللہ تو بہت محبت کرنے والا ہے. جب بھی ڈرنا اپنے گناہوں سے ڈرنا اور یہ سوچنا کہ مالک تیری نافرمانی کر دوں، تو عظیم، تو کریم، تو رحیم اور میں تیرا نافرمان بندہ. اور جب صبر کا موقع آئے تو دیکھو صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا. صبر کی حیثیت انسان کے جسم میں ایسی ہی ہے جس طرح سر کی بدن کے ساتھ ہوا کرتی ہے. ہاتھ کٹ جاتا ہے انسان لاش نہیں کہلاتا، پیر کٹ جاتا ہے انسان لاش نہیں کہلاتا، لیکن سر کٹ جاتا ہے انسان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. وہ انسان لاش بن جاتا ہے جس کے پاس صبر نہیں ہے، صبر کی طاقت نہیں ہے. وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے بلکہ وہ ایک لاش بن جاتا ہے. صبر کی ابتدا دیکھنا ہو تو روزے عاشور حسین ابن علی کو دیکھو، اور صبر کی انتہا دیکھنا ہو تو شام غریباں حسین ابن علی کی بہن زینب کو دیکھ لو. عزادارو، شب عاشور آہستہ آہستہ گزر رہی تھی. سورج اپنی تمازت کو لے کر ڈوب چکا تھا اور چاند کی ملگیجی روشنی یہ بتا رہی تھی کہ اب زہرا کے چاند جو ڈوبیں گے تو پھر زہرا کے چاند کسی کو نظر نہیں آئیں گے. شب گزرتی جا رہی تھی. اصحاب حسینی خیام حسینی میں کوئی عبادت میں مشغول تھا،
کوئی اپنے ہتھیار کو سیقل کر رہا تھا۔ ایسے میں ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا کا لال مظلوم کربلا حسین ابن علی بڑی تیزی کے ساتھ قدموں کو اٹھاتے ہوئے ایک جانب چلے۔ ہلال پیچھے پیچھے چلا۔ مولا نے قدموں کی چاپ کو سنا، پیچھے پلٹ کر دیکھا، کہا نافع کے بیٹے کیوں آئے؟ کہا مولا زمانہ بڑا پرآشوب ہے، میں نے سوچا اگر کسی دشمن نے حملہ کر دیا تو روز قیامت آپ کے نانا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ کہا کہ اچھا اگر ہلال آئے ہو نا تو چند مقامات ہمارے ساتھ دیکھ لو۔ ہلال مولا کے ساتھ ساتھ چلے، ایک منزل پر آئے، مولا رک گئے اور کہا ہلال اس مقام کو ذرا غور سے دیکھ لینا، یہ وہ مقام ہے جہاں میری بہن کے دونوں لاڈلے گھوڑے سے نیچے آئیں گے۔ ہلال ہم اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھا کر لے کر چلیں گے۔ چند قدم آگے بڑھے، ہلال اس جگہ کو غور سے دیکھ لینا، یہاں میرا یتیم بھتیجا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے گا۔ ہلال اس قابل لاشا نہیں ہوگا کہ ہم لاشا اٹھا سکیں، ہم لاش کے ٹکڑے سمیٹ کر لے کر آئیں گے۔ ارے چند قدم آگے بڑھے، ہلال اس مقام کو ذرا غور سے دیکھنا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا اکبر ایڑیاں رگڑے گا۔ ہلال اکبر کا لاشا ہم اپنے ہاتھوں پر اٹھائیں گے، ہلال برچھی کا پھل ہم خود کھینچیں گے۔ آگے بڑھے، ایک مقام دکھایا، ہلال اس جگہ کو غور سے دیکھ لے، ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں ہم اپنے شیر خوار کے لیے پانی کا سوال کریں گے اور ہمارے شیر خوار کو تیرے پیکا سے پانی پلایا جائے گا۔ ہلال کہتا ہے میں آقا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب مولا نے کہا ہلال اب آگے قدم نہ بڑھا، ہلال یہیں پر رک جا۔ ہلال رک گیا، کہا ہلال یہ وہ مقام ہے، یہ وہ نشیب ہے جہاں میری ماں پتھر سمیٹ رہی ہے، اپنے بالوں سے زمین کرب و بلا کو صاف کر رہی ہے۔ ہلال کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ابن علی تیزی کے ساتھ نشیب کی جانب چلے، ارے کہتے ہوئے چلے اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا ایک شیر خوار بچہ، اپنی ماں سے بچھڑا ہوا بچہ ماں کی تلاش میں نکلتا ہے۔ عزادارو صبح عاشور آ گئی، حسین نے لاشوں پر لاشیں اٹھا لیے، یہاں تک کہ اب نہ اکبر رہے نہ قاسم و محمد رہے۔ حسین ابن علی خیام میں آئے، بہن سے کہا بہن زینب خدا حافظ، ام فروا خدا حافظ، اماں فضا خدا حافظ۔ عزادارو بس ایسے میں بہن نے بھائی سے ایک سوال کیا اور کہا بھیا کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ حسین بیٹھ گئے، کہا بھیا ارے اب تک تو تم نے اماں کے دودھ کی تاثیر دکھائی تھی، لیکن بھیا اب ذرا بابا کی جنگ کے جوہر دکھا دینا، کل کی تاریخ یہ نہ کہے علی کا بیٹا بزدل تھا، علی کا بیٹا بزدل تھا۔ حسین نے بہن سے وعدہ کیا اور کہا بہن ایک وعدہ مجھ سے بھی کر لے، زینب آج کے بعد تو روئے گی نہیں، زینب اپنے آنسوؤں کو پوچھ لے، زینب آج کے بعد تو روئے گی نہیں، نہیں تو تیری روتی ہوئی آنکھیں مجھے زیر خنجر بھی رلائیں گی۔ عزادارو فاطمہ کا لال مظلوم کربلا میدان کربلا میں آ گیا۔ حسین ابن علی نے ایک شاندار رجز پڑھا اور اس کے بعد حملوں پر حملے کرنا شروع کیے۔ حسین حملوں پر حملے کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، ایک پیاسے کی جنگ دیکھو۔ ارے کبھی رکابوں پر بلند ہوتے تھے اور کہتے تھے عباس آؤ
مجھے دادے شجاعت دو، عباس میرے بھائی آؤ۔ کبھی فوجی اشقیاء سے مخاطب ہو کر کہتے تھے ارے جس کا جوان بیٹا مر جائے اس کی جنگ دیکھو۔ زادار و حسین دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے جنگ کر رہے تھے۔ علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ ادھر حاطف غیبی نے ندا دی یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین ابن علی نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ فاطمہ کا لال نماز خوف پڑھ رہا ہے۔ ارے دشمن چاروں طرف سے سمٹنا شروع ہوئے، بھاگی ہوئی فوجیں اکٹھی ہونا شروع ہوئی۔ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا۔ ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا زمین کربلا سے گرم ریت اٹھا کر حسین کے زخموں پر پھینک رہے تھے۔ ایسے میں سنسناتا ہوا ایک تیر آ کر گردن امام پر لگا۔ بسم اللہ و باللہ فی ملت رسول اللہ۔ حسین ابن علی نے تیر کو کھینچ کر پھینکا۔ ایسے میں سنسناتا ہوا ایک پتھر آ کر ماتھے پر لگا، خون کا فوارہ ابلا۔ حسین پشت ذوالجناح پر جھک گئے۔ ادھر بہن تڑپ کر خیمے میں گئی، سجاد میرا بھائی نظر نہیں آتا۔ آسمان سے خون برسا، نہر فرات کا پانی اچھلا، سورج کو گہن لگا۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا دے کر چلیے۔ در خیمہ پر سجاد نے نگاہوں کو بلند کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ پھوپھی اماں نوکے نیزہ پر میرے بابا کا بال کھولے ہوئے لاشیں پہ جو آئی زہرا، رہ گیا ہو